السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں کتنے دن سے لائیو نہیں آ پا رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا، تو میں آپ سے دو ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں بہت سارے حضرات ہمیں کمنٹ کرتے رہتے ہیں، تو چلو میں نے سوچا کہ چلو اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا قبر میں چادر وغیرہ چڑھانا، یعنی کسی ایسے قبر میں نہیں جس کو مطلب جس کے کوئی مرید بن جائے، یعنی پیر وغیرہ سے ہم جسے جانتے ہیں آج کل، تو اس پہ چادر چڑھانا کیسا ہے، اور جلوس وغیرہ منانا، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قوالی جو کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کرتے ہیں، تو وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، ان تمام چیزوں کو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، تو پلیز ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم بات تو یہ جان لیں کہ دیکھیے، کوئی انسان اگر کسی کو پیر مانے، جو اولیاء اللہ کے، یعنی جو اللہ کے بہت قریب ہیں، جو گناہوں سے پاک رہے دنیا میں آ کر کے، اور دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے اچھے اعمال کیے اسے پیر کہتے ہیں، اور تابعین تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور صحابہ نے جو اپنے نبی کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ایمان لے کے آئے، تو اسے تو صحابہ کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین تابعین، اس کے بعد جو یہ ولی، اس کے بعد یہ اولیاء اللہ، یہ تمام وہ ہیں جو گناہوں سے پاک رہ کر کے، پاک صاف رہ کر کے، اور دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں اور دنیا میں بہت سارے ایسے تعلیم دیے گئے جس میں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ہم تمام امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو ضرورت ہے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ کیا قبر میں یہ چڑھانا، چادر وغیرہ چڑھانا، یا اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں، تو یہ کہاں ثابت ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں آپ کو ایک حوالہ کے ذریعے سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، یہ قبر میں جو چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی، نہ حدیث سے، نہ قرآن سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے، یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ قبر میں چادر چڑھا رہو۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ جلوس وغیرہ منانا، جیسے 12 ربیع الاول کو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور قبر میں فاتحہ وغیرہ پڑھنا، یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ لایانی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو رائج کس نے کیا، ان تمام باتوں کو ایجاد کس نے کیا؟ ہم سے پہلے جو آئے تھے، جو احمد رضا خان بریلوی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، انہوں نے ان تمام باتوں کو رائج کیا۔ حالانکہ کوئی اگر کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی جہاں کہیں جلوس نکالتے ہیں، تو جلوس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں کیا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی سے ملے تو پردہ کے ساتھ ملے، لیکن وہاں جو ہے عریانی اور فحاشانہ کام ہوتے رہتا ہے، اور عرس میں بھی یہ اس طرح کی باتیں سامنے پیش آتی رہتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع کیا۔ دیکھیے، شریعت نے منع کیا، اور کوئی انسان اگر نہ مانے تو اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں، مسلمان وہ بھی ہے، لیکن اب انسان کی ایک فطرت بن چکی ہے، جیسے بریلی حضرات یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم تو کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے جو پیر مرید ہیں وہ ان تمام کام کو کر کے گئے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کے پاس جا کر کے، ان کی قبروں میں جا کر چادر چڑھائیں گے، تو ہماری جو مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائے گی، ہماری مرادیں پوری کر دی جائے گی، اور ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جانے والے بنیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، شریعت جو ہے کہاں روک ٹھوک کرتی ہے کہ شریعت کا وہ کام جس کو شریعت نے فرض قرار دیا ہو، اور شریعت کا وہ کام جس کو سنت قرار دیا گیا ہو، تو فرض جو ہے وہ سنت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کر کے گئے اور بتلا کے گئے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے، صرف قبروں میں چادر چڑھائے، اور یہ امید لگائے بیٹھے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ وہاں قبر میں چادر چڑھائیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا، فاتحہ درود کرتے رہیں گے اور نماز نہ پڑھیں گے، تو وہ یہ سوچے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں،
اگر نماز جو ہے، یہ نماز کیا ہے، قرآن میں بار بار جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن نماز تو کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نماز، حالانکہ پڑھنے کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کہیں آیا ہی نہیں ہے، نماز قائم کرنے کے بارے میں آیا ہے، اور یہ فاتحہ درود اور قبر میں چادر چوغر چڑھانا، اس کے بارے میں تو کوئی آیا ہی نہیں، کہیں ذکر آیا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن دیکھیے، کہیں بھی اگر آپ کسی بریلوی سے پوچھیں گے تو یہی بولیں گے کہ نہیں، ہم تو ہیں، ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ اگر تم صحیح راستے پہ ہو تو جو شریعت نے جس کو فرض قرار دیا تو اس پہ عمل کرو، اور جس کو سنت وغیرہ قرار دیا اس پہ کیا کہتا ہے، اسی کو فرض سمجھ لینا، یہ تو ایک قسم کا بدعت ہو گیا۔ اور بدعت جو ہے اس میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، یہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان تمام جو یہ رسم جو ہو رہی ہے دنیا کے اندر، کہ پر میں چادر وغیرہ چڑھانا اور جلوس نکالنا، تو کیا صحابہ نہیں کر سکتے تھے؟ اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم نہیں دے سکتے تھے کہ نہیں، تم میرے جب میں پیدا ہوں بارہ ربیع الاول کو تم یہ جلوس نکالو، اور جو اولیاء اللہ مر جائے ان کی قبروں کو تم پختہ بنا کر کے اس پہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اس پہ تم چادر وغیرہ چڑھاؤ اور قوالیاں مناؤ۔ یہ دوستو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور جو اگر کوئی انسان اگر کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، کھوٹی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، اس کو صحیح تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی یہ تمام چیزیں پیش کرنے کیوں آئی، کیونکہ ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے، اور آج جو دن ہے 18 جنوری 2023، اور یہ ٹھنڈی کا ٹائم ہے۔ اسی وقت پہ جو بریلی ہمارا بھائی جو ہیں وہ قوالی جلوس اور یہ کرتے رہتے ہیں، اور 12 بجے تو پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تمام چیزوں سے ہم یہ کریں کہ باز آ جائیں۔ ہاں دیکھیے، قبر پہ جانا، اس کے بعد درود فاتحہ پڑھنا، یہاں تک کی تو اجازت ہے، لیکن قبر کو پختہ بنا کر کے اس پر چادر ڈالنا، اس پر سجدہ ریز ہو جانا، حالانکہ سجدہ جو کرنے اگر مان لیں کہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ تعظیمی اگر کرتے ہیں تو بھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرمایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد، ان کی جو قوم تھی، ان کے جو ماننے والے تھے، تو وہاں تک سجدہ تعظیمی، صرف سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ سجدہ سے بھی کسے کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے کہ صرف سجدہ جو ہے وہ اللہ کو ہی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو بھی چیزیں ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کو مان کر کے چلیں گے تو ہی ہم جنت میں جانے والے بنیں گے دوستو۔ اور یہ مرغا مسلم، وہاں کا یہ چڑھانا اور بہت سارے منتیں ماننا کہ نہیں، اگر ہمارے اولاد نہ ہوتے ہوں تو ہم جا کر کے وہاں کچھ سجدہ وغیرہ کریں گے، اپنے پیشانی کو پیر کے پیروں کے نیچے اگر ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے گا۔ دوستو یہ تمام چیزیں لایانی ہیں، ان تمام چیزوں سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اور جو بھی انسان اگر کرتا ہے تو اس کو روکے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دے، کیوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ انسانوں کی بات نہ مانے، لیکن ہم جب بھی کسی کو دیکھیں تو اس طرح تمام چیزوں سے ہم منع کریں، کیونکہ مسلمان جو ہے ابھی غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج سے 1300-1200 سال پہلے جو مسلمان یہاں ہندوستان کے اندر حکومتیں کرتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جدھر بھی پاؤں بڑھاتے تھے یا جدھر بھی اس کا دل کرتا تھا وہاں تک چلے جاتے تھے، لیکن آج مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی انسان غلامانہ زندگی بسر کرے گا تو اس طرح کی وبائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ڈالتے رہیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور نبی کے سنتوں کو اور اسلام کے شریعتوں کو اگر وہ پابند نہیں بنے گا، ان تمام چیزوں کو اگر چھوڑ دے گا، جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں کو شریعت نے کرنے کو کہا ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہی کی زندگی گزارتا ہے، اور میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ وہ انسان صحیح دین کو پہچانتا نہیں ہے اور صحیح تعلیم جانتا نہیں، اس کو صحیح تعلیم کی ضرورت ہے دوستو۔ تو میں ہوں آپ کا دوست سید اختر، اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں مدنی جھلکار جاری۔ ان تمام چینلوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صحیح تعلیم کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو۔ دوستو میں بھی ایک بریلی سے ہی تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہمیں کیا ہے کہ صحیح تعلیم امت محمدیہ کو دینا ضروری ہے۔ تو
हमारे चैनल में जो भी भाई नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को दबाएं। दोस्तों कर दो ना यार, क्या बार बार बुलाते हो। अभी सब्सक्राइब में होने में भी बहुत सारे, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा। तो आपके भलाई के लिए तो कहा जा रहा है। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन यूट्यूब का एक ये कानून है, यूट्यूब का ये है, एक कैटेगरी है कि नहीं 1000 सब्सक्राइब पूरा करना पड़ेगा। तो कर दो यार दोस्तों, क्यों बार बार बुलाते हो यार। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, आप भी हमें सपोर्ट करो दोस्तों। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।